طبقات ابن سعد میں حدیث، اور حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس نے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے رسول کریم کے تذکرے سنا رہے تھے۔ ملاز شریف میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، اللہ آپ کو زیادہ موبائل دے لیکن کبھی کبھی سائلنٹ بھی کیا کریں۔ میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ اسے مہنگا کر دے اور کال بھی تھوڑی مہنگی کر دے، تو لوگ کوئی سوچ سمجھ کے تو کرے نا، جب مرضی جس مرضی وقت کر لیتے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ ہر ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، یہ دن بہ دن کال سستی ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لاجک ہے سستی ہونے میں، ہر شے مہنگی ہو رہی۔ میری بات پہ توجہ کریں خاص سنگیو۔ ملاز شریف میں کیا ہوتا ہے بلا؟ محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی مہربانی بولا کریں تھوڑا تھوڑا، یہی تو شکوہ ہے آپ سے کہ آپ بولتے نہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ یہ ناجائز کہنے والے کو کبھی آپ بھی کھڑا کر لیں۔ میرا دل کر رہا تھا جب کچھ مولوی گئے ہیں نا یہاں سے کراچی سے اسلام آباد، تو میرا دل کر رہا تھا انہیں کھڑا کر کے پوچھوں کہ یہ جلوس جو نکال رہے ہو یہ ابو بکر صدیق نے نکالا تھا کہ عمر فاروق نے نکالا تھا؟ سارے جلوس نکال لیتے ہو، میلاد کی دفعہ تمہیں فتوے یاد آ جاتے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے لمبا پروگرام دیا، کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں۔ او بھائی سنو، کیا ہوتا ہے میلاد؟ اچھا عظمت قرآن نام لکھ کے یہ سارے کام کر لو، کوئی تکلیف نہیں۔ پیغام قرآن کانفرنس لکھ کے آپ تلاوت کرو، نعت کرو، تقریر کرو، لنگر تقسیم کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ صرف تمہیں ذکر رسول سے، اللہ سے ڈرو۔ کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو؟ کیوں امت کے اندر تفرقہ ڈالتے ہو؟ سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے ابا جی گھر میں بٹھا کے نا ہمیں حضور کا ذکر سنا رہے تھے۔ ہمیں کیا پتا کہ گلی میں کھڑے ہو کے مدینے والے رسول بھی سن گئے۔ حضور کہیں گزر رہے تھے تو نبی پاک ان کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سرکار سننے لگے۔ جب بات ختم ہو گئی نا ان کی، تو حضرت عباس کہتے ہیں نبی کریم نے ہمارے دروازے پہ دستک دی۔ قربان جاؤں، میں نے دروازہ کھولا تو اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ کہتے ہیں میں حیران پریشان ہو گیا، حضور حکم ہوتا پتہ چلتا، یا رسول اللہ کمال ہو گئی۔ تو محبوب نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ بچوں کو نا آپ کے بچپن کی باتیں بتا رہا تھا۔ پھر پلٹ کے جانا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ میں بچوں کو نا آپ کے بچپن کی باتیں بتا رہا تھا۔ محبوب فرمانے لگے میں نے سن لیا ہے، جو آپ نے تذکرے کیے میں نے سن لیا ہے، آپ سے تو صرف تصدیق کرائی ہے۔ فرمایا اب سنو، حلت لکم شفاعتی، جو تم نے کام کیا ہے نا اب میری سفارش تمہارے حق میں حلال ہو گئی، اب میں صبح قیامت تمہاری سفارش کروں گا۔ بچوں کو بٹھاؤ، محبوب کے تذکرے سناؤ، رسول اللہ کے آنے پر نہ خوشی۔ میں کہتا ہوں نہیں آپ کے پاس پیسے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آج کل محفلیں مہنگی بڑی ہیں، عام آدمی تو ہاتھ بھی نہیں نہ ڈال سکتا۔ وہ تو کوئی بھینس بیچے گا تو محفل کرائے گا، یا کوئی کمیٹی نکلے گی تو محفل کرائے گا، کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اس کا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ سویرے اٹھ کے میلاد شریف والے دن اپنے بچے کو 10 روپے دینے کے پتر چیز لے آ، وہ پوچھے ابا جی خیر ہے، تو آپ اسے کہیں آج نبی پاک کا میلاد ہے۔ خوشی کرنے کا نام، راضی ہونے کا نام، خوش ہونے کا نام میلاد ہے۔ اس کا طریقہ کچھ بھی ہو، اس کا ذریعہ کچھ بھی ہو۔ اور میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ مالک اپنے مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ تو وہ کہیں چوہدری صاحب خیر ہے، وہ کہیں بڑی خیر ہے، آج نبی پاک کا میلاد شریف ہے۔ ہاں آپ یہ ایک ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ آپ کسی کو تھوڑی سی تنخواہ زیادہ دے دیں، اپنے ملازم کو تھوڑا سا ایڈوانس دے دیں، تو کہیں کیا معاملہ ہے؟ تو کہیں یار راضی بڑا ہوں، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے۔ بھائی اظہار مسرت کریں۔ مسلم شریف میں موجود حضرت عتبان بن مالک رضی، اذان کتنے بجے ہے جی؟ اذان کتنے بجے؟ یہاں قریبی مسجد میں کتنے بجے ہوتی ہے؟
اچھا جی میں حدیث مکمل کرتا ہوں پھر بات سمیٹتے ہیں. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں میرے گھر بھی تشریف لائیں. میرے اسا فرمایا کرتے تھے نبی پاک کا نا شوق پیدا کرو. بہت سارے لوگ جو اہل خیر کہلاتے ہیں مذہبی کہلاتے ہیں لیکن اب نا ہماری باتیں رہ گئی. وہ جو اندر کا شوق تھا نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. تو نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور تشریف لائیں. حضور نے فرمایا کتنے بندے آ جائیں؟ حضور ظہر کے نمازی ساتھ آ جائیں. فرمایا کل ظہر پڑھ کے آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ظہر پڑھ کے ان کے گھر گئے. وہ نابینا تھے. جب پہنچے تو انہوں نے تو شور ہی شروع کر دیا. وہ تو وجد میں آ گئے. کیفیات شروع ہو گئی. کہنے لگے لوگوں دیکھو آؤ پلٹ کے جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے. اور پھر انہوں نے سارے محلے کی دعوت پکائی. کس کی؟ پتہ ہے آپ کو لوگوں کو غریب لوگ بھی میلاد والے دن یاد آ جاتے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اتنا خرچہ کرتے ہو غریبوں کو دے دیا کرو. میں کہ چور صاحب تسی کدی آئے ہو میلاد دی محفل تے؟ کہندے نہیں تے میں کہہ کے سارے ماڑے ہوندے نے. آپ کو کس نے کہا؟ چودھری تو جاتا ہے سیاسی جلسے میں. وہ تو جائے گا جب ایم این اے کا جلوس نکلے گا اس جلوس میں جائے گا. وہ تو اس وقت جائے گا جب وہ ایم پی اے اس کی دعوت پکائے گا کسی ہوٹل میں. تو میں نے کہا غریبوں کو دے رہے ہیں ہوں تو انہوں دین لگ پئی ہے. یہی کسر رہ گئی ہے. میلاد پہ کون آتا ہے جی؟ غریب لوگ. کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دین غریبوں میں آیا غریبوں میں رہے گا. اور جب قیامت میں جب میں جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے. پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے اور کہنے لگے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میرے بھائی سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت عتبان نے پورے محلے کی دعوت پکائی, کھانا کھلایا. اور قربان جاؤں حضور نے فرمایا بتا بلایا تھا تو کوئی بات بھی کر. عرض کرنے لگے حضور آئے ہو نا تو 2 رکعتیں کسی کونے میں نماز پڑھ دو, میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی ادا کرتا رہوں. تو صحابہ تو اس رنگ میں خوشیاں مناتے تھے. 12 ربیع الاول کو نہ سونے کپڑے پہننے, نئے مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا چوٹی بڑی عید پہ نئے کپڑوں کا, پر میں 12 ربیع الاول کے کپڑے خریدنے خود جاتا ہوں مارکیٹ, خود جاتا ہوں. امامہ نیا لیتا ہوں, ٹوپی نئی لیتا ہوں, جوتے نئے لیتا ہوں, ہر چیز نئی. اور نعرہ بھی ادھار نہیں مارنا. انشاءاللہ تعالی میلاد والے دن خود نعرے لگائیں, کھول کے نعرے لگائیں, اس لیے کہ کسی غیر کے تھوڑے لگانے. ہم وہ تو نہیں نا جو کل کسی اور پارٹی کے نعرے لگائیں پھر 6 مہینے کے بعد کہیں بھول گئے غلطی ہو گئی, نہیں ووٹ دینے چاہیے, بھول گئے, پوسٹر کسی کے چھپواتے رہے اگلے سال کسی اور پارٹی کے. یہ ہمارا نصیب نہیں. اللہ کے فضل سے پہلے دن سے سچے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں اور قیامت تک انہی کے لگاتے رہیں, انہی کے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ایک اور بات بھی, وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں کل پرسوں نا انہوں نے مجھ سے بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے مجھے ایک مولوی پوچھ رہا تھا میلاد کہاں لکھا ہے, تو میں نے اسے کہا اہل سنت کے نصیب میں لکھا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. کہا میلاد کہاں لکھا ہے, تو کہا ہمارے. بھائی اب جن کے لکھا ہے وہ تو کہہ دینا تھوڑا سا, کہاں لکھا ہے ہمارے. کہندے نہیں, وہ چپ کر گیا کیونکہ نصیب دا لکھیا تو پڑھیا بھی نہیں جا سکتا. کہتے وہ چپ کر گیا اور چپ ہی کر گیا. کہنے لگا عادی ہو گئی یاد. میں کہا تینوں دھیان پڑھ لے گا. کہنے لگا یہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو میں نے کہا پھر چپ کر, نصیب ہمارا ہی ہے, ہمارا نصیب ہے, ہمارے نصیب میں لکھا ہے, کیونکہ وہاں سے تو پڑھ نہیں سکتا. لہذا تو ادھر جا بھی, تیرے بھی تو نصیب میں لکھا ہے نا, لگا رہا ہے نا تو نعرے. کبھی کسی کو گو کہہ رہا ہے, کبھی کسی کو آؤ کہہ رہا ہے, کبھی کسی کی منتیں کر رہا ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. میں نے جو بات شروع میں کی تھی پھر دہراتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. باتیں اگرچہ تھوڑی ہوئی ہیں پر جتنی ہوئی ہیں دل بڑا راضی ہوا ہے. میں وہ 1.5 گھنٹہ پھنسا رہا وہاں ٹریفک میں, پر میری تھکان اتر گئی ہے بات کر کے. اللہ آپ کو خوش رکھے. کیا کہا بریلی کے امام, کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. مزہ آ رہا ہے شعر کا. میلاد ہے نا تو اس لیے آپ سے بار بار کھلوا رہا ہوں. کہتے ہیں حضور آگے آگے جائیں گے اور ہمیں کہیں گے بھئی میں تمہاری سفارش کروں گا. پیش حق مجدہ خوشخبری شفاعت کا سناتے جائیں گے,
شعر پہ غور کرو، کہتے ہیں آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور تھوڑا سا روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ساری امت کو راضی کر دے گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، جب حضور مسکرائیں گے تو پھول گریں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کل ایک گھراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور خلد میں ہوگا، یعنی جنت میں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ کھول کے میلاد منانا ہے، اور انشاءاللہ مزیدار کر کے منانا ہے، شوق ذوق سے منانا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت اور تا قیامت رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔